أمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فقد نبينا في هلك وفي خلق فقد نبينا في هلك وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خلق كلهم آمین۔ اللہ رب العزت ہم سب کا یہ اجتماعی درود پاک بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیتاً تحفتاً محبتاً عاجزاً پیش فرمائے، اور اللہ رب العزت اس کے صدقے ہم سب کو نور مصطفیٰ، نگاہ مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ عطا فرمائے، تاکہ ہم جب دنیا سے جائیں تو ایمان کی دولت ساتھ لے کر جائیں، اور یہی اصل دولت ہے جو ہم کمانے کے لیے، یعنی اپنی آخرت بنانے کے لیے اور اپنے رب کو منانے کے لیے مل کر مجاہدہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں باآبرو سرخرو رکھے۔ اس اعلیٰ حسین نیت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ہم عاجزاً اللہ کے کلام کو بارگاہ مصطفیٰ کا وسیلہ لے کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی اور یہ بھی بات سمجھ لیں کہ بارگاہ مصطفیٰ کے بغیر، وسیلہ مصطفیٰ کے بغیر کوئی بھی شخص قرآن کو کبھی بھی سمجھ نہیں سکتا۔ جو اپنی سمجھ سے قرآن کی طرف جاتے ہیں نا، وہ ہمیشہ گمراہ ہو کر باہر نکلتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں یہ جو 73 فرقوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا میری امت بٹ جائے گی، وہ اسی وجہ سے تھا کہ ہر کوئی اپنی مرضی اور اپنے مطلب کے معنی اور مفہوم نکالے گا اور سمجھے گا کہ میں بہتر سمجھتا ہوں۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے قلب اطہر پر یہ مبارک کلام نازل ہوا تھا، وہ ہی ہمیں سمجھا سکتے ہیں کہ اللہ کے کلام کے معنی اور مفہوم کیا ہے۔ تو اس لیے ہم پہلے درود پاک کا ہدیہ پیش کرتے ہیں، یعنی ہم فیضان مصطفیٰ، نگاہ مصطفیٰ، فقیر مصطفیٰ بن کر بیٹھتے ہیں۔ اور میرا ایمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب درود پاک پیش کیا جاتا ہے، یہ حدیث پاک میں بھی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ فرماتے ہیں، نگاہ فرماتے ہیں، اور اپنے نور سے پھر وہ عطا بھی فرماتے ہیں۔ تو ہی کوئی بندہ قرآن پاک کو صحیح سمجھ سکتا ہے، ورنہ یہی قرآن پڑھ کر بہت سے لوگ گمراہ ہوتے بھی ہیں اور دوسروں کو گمراہ کرتے بھی ہیں۔ آپ نے دیکھا آپ کو یہ بات سمجھ آئی کہ ہر بندہ قرآن نہ تو پڑھا سکتا ہے اور نہ ہی سمجھا سکتا ہے، اس کے لیے بھی مجاہدے، منزلیں اور پیچھے مرتبے ہونا ضروری ہوتے ہیں، یعنی کم از کم ہدی للمتقین، کم از کم قرآن سے کچھ لینے کے لیے تقویٰ کا درجہ اور مقام ہونا چاہیے۔ اس سے نیچے قرآن سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، صرف پڑھنا ہی ہوتا ہے اقرا، اس سے آگے وہ بندہ چل ہی نہیں پاتا۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ قرآن کا ایک سٹینڈرڈ ہے نا، جب تک ہم اس سٹینڈرڈ کو میچ نہیں کریں گے، دیکھیں قرآن نے نیچے نہیں آنا ہمارے سٹینڈرڈ پہ، قرآن نے ہمارے لیول پہ نہیں آنا کہ وہ نیچے آ کے ہمیں سمجھائے، نہیں، ہم نے قرآن تک پہنچنا ہے۔ قرآن اگر کہہ رہا ہے متقی بن کر آؤ، تو ہم نے متقی بن کے قرآن کی طرف جانا ہے، یعنی ہم نے من پاک اور نیت صاف لے کے۔ قرآن کا کرائٹیریا کیا ہے؟
قرآن کا کرائٹیریا یہ ہے من پاک نیت صاف رضائے خدا اور اتباع مصطفیٰ لے کر آنا، تزکا والے آنا، قد افلح من زکاہا اپنا من پاک لے کر آنا، تو قرآن اپنا پاک نور آپ کے سینے میں اتارے گا، پھر ہمیں متقی سے مومن بنا دے گا۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ تو ہم نے کچھ حاصل کرنا ہے، پہلے تو متقی بن کر جانا ہے، اور جیسے جیسے آیات سے ہم گزرتے جائیں گے، جیسے ہم آیت نمبر آج 55 سمجھنے جا رہے ہیں، جیسے جیسے آیات سے آپ آگے بڑھتے جائیں گے نا، تو آپ کے اندر نور کی بنیاد پڑ رہی ہے، یہ آپ کے اندر نور قطرہ قطرہ جمع ہو رہا ہے، اور اس قطرہ قطرہ سے ہوگا کیا؟ جو اندر شیطان نے پردے اور فتور اور اندھیرے ڈالے ہوئے تھے نا، وہ اس نور سے، آیات کے نور سے لمحہ بلمحہ، قدم بقدم وہ دھلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے دیکھیں سورۃ انفال میں بھی ہے شروع کی آیات میں کہ جو مومن بندہ ہوتا ہے جب وہ اللہ کا ذکر سنتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب وہ اللہ کی آیات کو پڑھتے ہیں تو ان کا ایمان بڑھتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایمان بڑھتا ہے۔ تو یہ میں نے خود سے نہیں کہا کہ آپ کو ایمان کا ترقی ہوتی جائے گی، یہ میں نے آیات سے سیکھا ہوا ہے کہ تقویٰ لے کر جاؤ، جیسا کہ میں نے آپ کو ریفرنس بھی دیا، ہدی للمتقین، اللہ کہتا ہے تقویٰ لے کر آؤ، اور جب تم قرآن سے جاؤ گے تو ایمان والے بن جاؤ گے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ ہمیں تو یہ سوچ دی ہی نہیں گئی کہ کچھ لے کر جانا ہے اور پھر کچھ لے کر آنا ہے۔ آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ ہم ایسے ہی قرآن کھولتے ہیں، ایسے ہی بند کر دیتے ہیں، دنیا کی فکروں میں قرآن کھولا اور دنیا کی سوچوں میں قرآن کو بند کر دیا۔ ہمارے ذہن میں یہ پوائنٹ بٹھائے ہی نہیں گئے کہ تقویٰ لے کر قرآن کے پاس جانا اور ایمان لے کر آنا، یہ پوائنٹ نوٹ کریں آپ۔ تو اب ہم نے وہ پچھلی روش جو تھی نا ہماری غافلانہ، اس کو کہتے ہیں غفلت کا قرآن پڑھنا، کہ نہ آپ نے کچھ لیا، نہ کچھ لے کر آئے، نہ کچھ لے کر گئے، یہ غافلانہ روش۔ یہ ہم جو قرآن پہلے پڑھتے رہے نا وہ غافلانہ تھا، کہ نہ کچھ لے کر آئے، نہ کچھ لے کر گئے۔ اب ہم نے غافلانہ قرآن نہیں پڑھنا، نہ ہم نے جاہلانہ گزرنا ہے کہ پڑھ کے تو نظر انداز کر دیا، نہ ہم نے قرآن کو جہالت کی نظر سے دیکھنا ہے کہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی بات اللہ کر رہا ہے، ہمارا تو اس سے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ تو اگر ہماری سوچ ایسی ہوگی، نہ ہم نے کچھ لے کر گئے نہ کچھ لے کر آئے، تو اس کو پھر بندہ پڑھنے والا کیا ہوتا ہے؟ منافقانہ، اس کا حال پھر منافقانہ ہی رہتا ہے، کوئی اس کے اندر کہتے ہیں نا تزکیہ، طہارت، تقویٰ پیدا ہی نہیں ہوتا۔ اور پھر وہی بات جو میں آپ کو بار بار سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں، یہی شیطان چاہتا ہے کہ یہ پڑھے بھی، کوشش کرے بھی، لیکن لا حاصل، قرآن کی آیات اس کی نظروں سے گزرے بھی لیکن بے معنی۔ آج آپ سوچو قرآن ہم پڑھتے بھی ہیں، ہم ختم بھی کر دیتے ہیں، لیکن نہ کچھ لے کر قرآن کے بعد جاتے ہیں، نہ کچھ لے کر آتے ہیں۔ آپ سوچو شیطان کتنا خوش ہے۔ یہی تو شیطان چاہتا تھا، اس کا جو قرآن ہے صرف زبان تک رہے، اندر سینے میں اس کا ایمان نہ بڑھائے، صرف زبان تک رہے، اس کا دھیان قرآن کی طرف نہ جائے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ میں آپ کو وہ باتیں سمجھا رہی ہوں جو آپ کو سوچنی چاہیے، اور یہاں پہ آپ جب تک اپنے آپ کو نہیں بدلو گے نا بنیاد میں،
تب تک، جب تک بنیاد ہماری تبدیل نہیں نہ ہوگی، تب تک جو عمارت ہے اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ تو ہم نے نا اپنی بیس پہ کام کرنا ہے، اس لیے میں یہ باتیں آپ سے کرتی ہوں، بیس پہ کام کریں کہ میں نے اب جب قرآن کی طرف جانا ہے تو میں نے تجاہدوا فی سبیل اللہ، مجاہدہ کرتے ہوئے جانا ہے، نفس کشی کرتے ہوئے جانا ہے، میں نے من پاک نیت صاف لے کے قرآن کی طرف جانا ہے، تاکہ میں قرآن کے کا جو سٹینڈرڈ ہے اس پہ پوری آؤں۔ سٹینڈرڈ کیا ہے؟ تقوی والے۔ اور جیسے میں آیتوں سے گزروں، ایک ایک آیت مجھے نور دیتی جائے، مجھے طہارت دیتی جائے، میرے ایمان کو تقویت دیتی جائے اور میری روح کو منور کرتی جائے۔ اب ہم نے یہ کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں قرآن سے اللہ تک جانے کا راستہ لینا۔ یہ جو ہم بیٹھے ہوئے نا، کیا آپ کو بتاؤں، ہم پڑھنے نہیں صرف بیٹھے ہوئے، پڑھ تو آپ گھر بھی سکتے ہیں کہ نہیں، ہم مجاہدے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اور وہ کیا ہوتا ہے کہ ذرہ ذرہ، آیت آیت، قطرہ قطرہ نور کا ہم اپنے اندر لیں، پھر وہ جب ہم اندر لیں گے تو اس سے پھر ہمارے اندر پہلے تو ہماری توجہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، پھر ہمیں اس سے کیا ملے گا؟ تزکیہ ملے گا، پھر ہمیں اس سے تقویٰ حاصل ہوگا، ٹھیک ہے، توجہ سے تزکیہ، تزکیہ سے تقویٰ۔ جب ہم تقویٰ والے بن کے قرآن کی طرف جائیں گے تو پھر ہم نقطے لے کر، قرآن سے خزانے لے کر، انوار لے کر، ہمارا جو ایمان ہے وہ پختہ ہوگا، اور ہماری جو روح ہے وہ ہماری روح جو ہے مزید توانا ہوگی۔ اور یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے ایمان کو پختہ اور روح کو توانا کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارا جو آخرت کا سفر ہے نا، سارا قبر اور حشر کا سارا سفر جو ہے وہ ایک تو ہمارے ایمان کی بیس پہ ہوگا، کون سا ایمان لے کر آئے تھے، اور دوسرا ہماری روح کے نور پر ہوگا۔ جتنی روح ہم آج اپنی بیٹھ کر روح کو ہم نور کا کھانا، نور کے قرآن کے نور سے ہم اپنی روح کو منور کر رہے ہیں نا، جتنی ہماری روح منور ہوگی، جتنی ہماری روح توانا ہوگی، اتنا ہی ہمارا قبر میں آرام دہ بستر ہوگا، سکون والی، ہماری عزت والی وہاں زندگی ہوگی۔ آپ نے نوٹ کیا؟ ایمان پختہ اور روح توانا، یہ دو کام ہم کرنے بیٹھے ہوئے ہیں، ایمان پختہ، روح توانا۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ آپ خود سے گھر بیٹھ کے نہیں کر سکتے، کیونکہ شیطان آپ کو نہ ایمان پختہ کرنے دے گا۔ آپ دنیا کی سوچیں لے کے قرآن کی طرف آؤ گے اور دنیا کے غم اور فکریں لے کر قرآن سے نکل جاؤ گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ قرآن آپ کو اس طرف، اس جہت کی طرف، اس رستے کی طرف آنے ہی نہیں دیتا کہ تم قرآن سے کے پاس تقویٰ لے کر جاؤ، اپنا ایمان پختہ اور روح توانا کر کے ایمان لے کر قرآن سے جاؤ۔ شیطان ہمیں یہاں تک پہنچنے ہی نہیں دیتا۔ تو اس لیے قرآن ہی ہمیں سمجھا رہا ہے کیا؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، امر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ قرآن ہی ہمیں سمجھا رہا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ بیٹھو، انعمت علیہم کی صحبت میں بیٹھو، ذکر والوں کے ساتھ بیٹھو، صبح شام ذکر کرو، کیونکہ جتنا ہم ذکر کریں گے اتنا ہی ہمارا اندر جو ہے وہ تزکیٰ، تقویٰ والا، طہارت والا، ایمان پختہ اور روح منور ہوتی جائے گی۔ تو میں آپ کو اصل کام بتا رہی ہوں جو ہم نے اس آیت سے کرنا ہے، کیا؟ ایمان پختہ، روح منور، تاکہ ہماری آخرت کا سفر بہترین ہو اور ہمیں آخرت میں اللہ تعالیٰ حسن المآب، بہترین ٹھکانہ، دار القرار، بہترین اللہ تعالیٰ ہمیں گھر عطا فرمائے۔ میں آپ کو بتاؤں ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم آخرت کے گھر کی تعمیر ہی تو کر رہے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ ہم اپنا وہاں
اپنے آخرت کے گھر کو سجا رہے ہیں. پہلے ہم تعمیر کر رہے ہیں، پھر ہم سجا رہے ہیں، پھر ہم رستہ لے رہے ہیں. ہم بہت کچھ کر رہے ہیں بیٹھ کے، جو کہ ابھی آپ کے فہم اور شعور میں بھی نہیں ہے. ہم روح کو بھی دیکھیں، ہم اپنے من کو بھی پاک کر رہے ہیں، ہم اپنے ایمان کو پختہ کر رہے ہیں، ہم روح کو توانا کر رہے ہیں، ہم باقیات الصالحات جمع کر رہے ہیں، تقویٰ کا زاد راہ جمع کر رہے ہیں، ہم اللہ تک جانے کا راستہ صراط المستقیم لے رہے ہیں. ہم جنت کے لیے اپنا ساز و سامان بھیج رہے ہیں کہ ہمارے جانے سے پہلے ہماری جنتیں سجی ہوئی ہوں. جتنی ہم محنت کریں گے، مشقت کریں گے، ریاضت کریں گے، اتنا ہی ہماری جنت جو ہے وہ ہمیں فرنشڈ ملے گی، جسے میں آج کی زبان میں کہوں. اور اتنا ہی کیا ہوگا، درجے، پھر آگے درجے ملنے. پہلے جنت کو اللہ فرنش کرتا ہے، پھر اللہ درجے دیتا ہے. اور جب ہم محنت کرتے چلے جاتے ہیں، نفس مطمئنہ پر پہنچ جاتے ہیں نا، تو پھر اللہ بعد میں سب سے آخر میں اپنی رضا، رضوان اللہ اپنی رضا دیتا ہے، اور الی ربیہا ناظرہ، اپنا نظارہ دیتا ہے. یہ دو چیزیں، ایک اللہ کی رضا اور ایک اللہ کا نظارہ. اینڈ پہ بندے کو یہ ملتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، یہ سفر، یہ مجاہدہ تب ختم ہوگا جب ہمیں ایک اللہ کی رضا اور ایک اللہ کا نظارہ مل جائے گا. آپ سمجھ رہے؟ تو آپ نیت تو کر لو میرے ساتھ. پہنچنے کا تو یہ اللہ بہتر جانتا ہے کون کہاں پہنچے گا. ایسی بات ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی متقین تک پہنچے، کوئی مومنین تک پہنچے، کوئی صالحین تک پہنچے، کوئی محسنین تک پہنچے، کوئی مخلصین تک پہنچے، کوئی مصطفین تک پہنچے، کوئی ہو سکتا ہے جسے کہتے ہیں نا مقربین تک پہنچ جائے. اعلیٰ ترین سودا لے لے. تو میں آپ کو اعلیٰ ترین سودا ہی تو بتا رہی ہوں، تاکہ آپ اب نیچے سے نکل کے اب اپنے آپ اونچے آپ اپنے نا منزلیں اور ٹارگیٹ اور اپنی اونچی آپ سیٹ کریں کہ اب ہم نے اعلیٰ، جیسے دنیا میں ہم کہتے ہیں نا ہائی اسٹیٹس، اچھی سے اچھی چیز لینی ہے. یہی میں آپ کے سامنے یہ پورا جیسے کہتے ہیں نا آخرت کی دکان سجا کر، قرآن سجا کر آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آخرت میں بھی بڑے اچھے اچھے سودے ہیں. دنیا میں آپ گھٹیا سودا نہیں لیتے نا، بڑی اچھی بات ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے بندے کو. لیکن کیا یہی اصول آخرت میں بھی رکھیں کہ ہم نے آخرت میں بھی صرف ہم نے نیچے کے سودے نہیں لینے کہ ظالمین بن کے چلے جائیں، جاہلین بن کے چلے جائیں، غافلین بن کے چلے جائیں، وہاں روئیں کوئی ہمیں نیکی دے دے، وہاں پہ ہم پچھتائیں، خون کے آنسو روئیں، کاش میں نے غفلت میں وقت نہ گزارا ہوتا. یہ سودے نہ لینا، یہ ہسارے والے سودے. نظارے والا سودا لینا ہے تو، اور وہ اعلیٰ ترین سودا ہے، اعلیٰ علیین کا سودا ہے، نفس مطمئنہ کا سودا ہے. تو اسی لیے تو ہم مل کر بیٹھتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہو؟ گھر بیٹھ کے آپ پڑھو گے، شیطان نے آپ کو غافلین، جاہلین، آپ کو سے نکلنے نہیں دینا، منافقین، فاسقین سے نکلنے نہیں دینا. لیکن جب ہم مل کے بیٹھتے ہیں تو ہمیں اعلیٰ ترین سودا نظر آنے لگتا ہے، اور ہم کہتے ہیں اب جلدی سے نکلو، جلدی سے نکلو، دوڑو، اب دوڑو. وہ کہتے ہیں نا مل کے جوش پیدا ہوتا ہے، مل کے بندے کو ہوش آتا ہے. ایک بندہ تنہا ہو، شیطان اسے ہوش ہی نہیں آنے دیتا اور جوش میں جانے ہی نہیں دیتا، بے ہوشی کہتا پڑا رہا ہے دنیا کے غموں اور دکھوں میں. آپ سمجھ رہے؟ تو میں آپ کو اصل مقصد بتا رہی ہوں، مل بیٹھنے کا یہ ہونا چاہیے کہ ہم اعلیٰ ترین سودا، اعلیٰ علیین کا سودا، ہم اللہ کی رضا اور اللہ کے دیدار تک نیت وہاں کی رکھو، آگے اللہ کی مرضی وہ ہمیں کہاں پہنچائے گا. آپ سمجھ رہے ہو؟ تو میں آپ کو یہ باتیں اس لیے سمجھاتی ہوں، آپ کا فوکس ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ہم اپنا مقصد لے کر، آیت سے نور لے کر، ایمان لے کر، مزید تقویت لے کر، مزید ہمیں دل جمی لے کر، ہمارا دل ڈولے نہ، ہمارا دل بہکے نہ، گھبرائے نہ. یہ جو ہم گھبرا جاتے ہیں نا، چھوٹی چھوٹی مشکلات، آزمائشیں آتی ہیں تو ہم ڈول جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں، جب ہمیں پتہ ہوگا ہماری بنیاد یہ ہے، ہمارا رستہ یہ ہے،
ہماری منزل یہ ہے، تو پھر بندہ نہ ڈولتا ہے، نہ بہکتا ہے، نہ گھبراتا ہے، نہ روتا ہے دنیا کے لیے۔ وہ اپنی مقصد اور منزل پر نظر رکھتا ہے۔ تو یہ میں آپ کو کیوں سمجھاتی ہوں کہ منزل پر نظر رکھیں۔ رستے میں بڑی ہوائیں، آندھی اور طوفان آئیں گے، لیکن ہم نے نہ رستہ چھوڑنا ہے، نہ اپنی منزل چھوڑنی ہے، اور نہ نظر ہٹانی ہے۔ نظر کہاں رکھنی ہے؟ ردی اللہ پہ نظر رکھیں۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ ہماری پتہ کیا عادت ہوتی ہے؟ ہم ماضی پہ نظر رکھتے ہیں، ہائے یہ ہوا تھا، یہ میری زندگی میں یہ حالات رہے، اسی پہ نظر رکھ کے تو اسی میں ہر وقت ہم دل کو دکھی کر کے غم کی تصویر بن کے بیٹھے رہتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم رضی اللہ پہ، اللہ کی رضا پہ نظر رکھ کے دوڑیں نیکیوں کی طرف، دوڑیں جنتوں کی طرف۔ شیطان ہمیں کہتا ہے ماضی پہ نظر رکھ اور غم زدہ ہو کے نا ڈپریس ہو کے بیٹھی رہ، تاکہ نہ تجھے ہوش آئے نہ تجھے جوش آئے، بس ماضی میں سوچ کے تو بے ہوش ہو کے بیٹھی رہ۔ یہی تو بتا رہی ہوں میں آپ کو۔ بہرحال یہ مجاہدہ ہے جو آپ نے خود کرنا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ یہ مجاہدے کی باتیں ہیں جو میں نے آپ سے کی ہیں۔ اب ہم آیت کی طرف آتے ہیں تاکہ ہم اس سے مزید رہنمائی، تقویٰ، طہارت، اپنے ایمان کے لیے تقویت لیں۔ ٹھیک ہے؟ تو آپ لوح محفوظ کا اس نیت کے ساتھ آیت مبارکہ کی زیارت کیجئے کہ آج اللہ رب العزت مجھے یہ سعادت، اللہ نے مجھے یہ عزت، دیکھیں یہ بڑی عزت کی بات ہے، یہ سعادت کی بات ہے، یہ بڑی عظمت کی بات ہے کہ میری گناہ گار آنکھیں، ایسی بات ہے کہ نہیں؟ ہماری گناہ گار آنکھیں ہماری گناہ گار آنکھیں، اللہ تعالیٰ دیکھیں ہمیں ہمارے گناہوں پر اللہ نے درگزر کیا، پردہ پوشی فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں موقع دیا، آ جاؤ میرے لوح محفوظ کی زیارت کر لو۔ اور اگر ہم یہ نیت ساتھ ملا لیں، یا اللہ تو نے یہاں تک پہنچایا ہے، لوح محفوظ کی زیارت کروا رہا ہے، تو مولا اب میرے گناہ معاف فرما دے، میری خطائیں مجھ سے دور فرما دے، اور مجھے اپنے چہرے کی زیارت کے بھی قابل بنا دے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ آپ پہ ہے۔ دیکھیں اللہ ہر کسی کو موقع دیتا ہے، لیکن اس موقع سے آخرت کمانا یہ کسی کسی کو آتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ ہمارے اندر شعور نہیں ہوتا، اس لیے ہمارے اندر شوق بھی نہیں ہوتا پھر۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ نہ دیکھیں ہمارے اندر شعور ہوتا ہے، نہ شکر ہوتا ہے، نہ شوق ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو کیا سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ اپنے اندر شعور پیدا کرو تاکہ ہمارے اندر شکر بھی آئے۔ یا اللہ تو نے، تیرا شکر، تو نے میری آنکھوں کو بینا رکھا، اب میرا قلب بھی بینا کر دے۔ آپ سمجھ رہے؟ تو نے لوح محفوظ کی زیارت کروائی، یا اللہ کریم اب میرے ایمان کو بھی محفوظ کر دے، اب مجھے اپنے دیدار کے بھی قابل بنا دے۔ میں آپ کو بتاؤں اللہ رب العزت کے ساتھ ہمیشہ کہتے ہیں نا، اللہ کے ساتھ جب آپ بیٹھو نا، یہ ہم اللہ کی صحبت میں، قرآن پاک جو ہوتا ہے نا اللہ کی صحبت ہی ہے نا۔ جب میں آپ کو بتاؤں اللہ کی صحبت میں بیٹھو نا تو بڑا سوچ سمجھ کے، ادب، محبت، توجہ اور طہارت کے ساتھ بیٹھا کریں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ یوں ہی سمجھا کریں میں اللہ کی صحبت اور تربیت، توجہ اور نگاہ میں بیٹھا ہوں، اللہ کی رحمت میں بیٹھا ہوں۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ ہم جلدی سے قرآن کھولتے ہیں، جلدی سے بند کر دیتے ہیں، نہ ہم کہتے ہیں نا ہم کوالٹی ٹائم اللہ کے ساتھ، اچھی نیت، اللہ کے ساتھ اخلاص اور محبت، اللہ کی چاہت کا ہم اظہار ہی نہیں کرتے۔ یہ قرآن کھولا، یہ بند کر دیا، نہ شکر تو نہ ہمیں ہوتا ہے شعور تو نہ شوق۔ تو یہ میں آپ کی قدم قدم، اس کو کہتے ہیں تربیت کرنا، اس کو کہتے ہیں کسی کو قدم بہ قدم تزکیہ اور طہارت کی طرف لے کر آنا، کہ دیکھیں قرآن کو جب زیارت کرو اس کے بھی آداب ہیں، اور انہی آداب سے میں آپ کو بتاؤں درجے ملتے ہیں، درجے آداب سے ملتے ہیں۔ جتنا آپ باادب ہوں گے، جتنا آپ عاجز ہوں گے نا، اتنا ہی قرآن سے اور اللہ کی بارگاہ سے آپ کو نور ملے گا۔ جتنا آپ بے پرواہ ہوں گے
اور آپ کی توجہ نہیں ہوگی، اتنا قرآن بھی اور اللہ بھی آپ سے بے نیاز ہوگا۔ اللہ کو کیا پرواہ ہے؟ وہ تو کہتے ہیں اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ نیاز مندی کا اظہار ہمیں کرنا ہے، عاجزی کا اظہار ہمیں کرنا ہے، بندگی تو ہمیں کرنی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں اصل بندگی عاجزی ہے۔ جتنے ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو کہتے ہیں نا مجرمانہ پیش کریں گے، فقیرانہ پیش کریں گے، عاجزانہ پیش کریں گے، اتنا ہی اللہ کی بارگاہ سے آپ کو پھر اللہ کا نور ملے گا، رحم ملے گا، اللہ تعالیٰ کی بخشش، عطا اور رضا ملے گی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بھی باتیں ہوتی ہیں، یہ آداب میں آتی ہیں، اور یہ آپ کو قرآن کھولنے سے پہلے یہ شعور ہونا چاہیے۔ آیت مبارکہ ہے سورۃ البقرہ کی، آیت نمبر 55 ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس آیت مبارکہ میں کیا سمجھا رہا ہے؟ اللہ کرے یہ ہمارے ایمان کی ترقی کا باعث بنے، ہماری روح کو اس سے نور ملے، اور ہماری زندگی کی سمت صراط المستقیم کا تعین ہو، اور ہمارا مزید ایمان کو پختگی نصیب ہو۔ یہ ہے جہاد، قدم بقدم ہر آیت سے ہم نے نکتہ لینا ہے، ایمان کی پختگی لینی ہے، ہم نے اللہ کی طرف جانے کا راستہ اور نبی کی اطاعت لینی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہم نے اندھے بہرے بن کے سمن بکمن امیون کی طرح قرآن نہیں پڑھنا، دیکھا سنا اور چلے گئے، بلا دیا۔ کچھ نہ کچھ، میں آپ سے کہہ رہی ہوں، کچھ نہ کچھ نقطہ نور اپنے دل میں ضرور رکھیں۔ اب یہ بھی دیکھیں، بار بار مجھے کہتے ہیں نا تربیت، اس کو تربیت کہتے ہیں۔ اب ہم دنیا کی باتیں دل میں رکھ کے بیٹھے رہتے ہیں، فلانے نے یہ کہا، فلاں، میں کہتی ہوں دل میں رکھنا ہے تو قرآن کی بات رکھو، اللہ کی بات رکھو، اور ہوگا پتہ کیا، جب آپ اللہ کی بات دل میں رکھو گے تو اس سے نور نکلے گا، آپ کے سینے میں نور کی شعائیں، نور پھیلے گا، اس سے آپ کا سینہ جو ہے وہ مطہر ہوگا، اور آپ کا سینہ پاک ہوگا، اور آپ کا ذہن اللہ کی طرف راغب ہوگا۔ لیکن اگر جیسے ہماری عادت ہے، ہم ایک دوسرے کی باتیں، دنیا کی باتیں، لوگوں کی باتیں دل میں رکھ کے بیٹھے رہتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ دل کے اندر کینہ، دل کے اندر بغض، دماغ کے اندر سٹریس، اور پھر ہوتے ہوتے وہ انگزائٹی میں اور دشمنی میں چلا جاتا ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے میں آپ سے کیوں کہتی ہوں دنیا کی باتیں نہ دل میں رکھو، لوگوں کی باتیں نہ رکھو، اللہ کی آیتیں رکھو، اور اللہ کی آیتیں دل میں رکھو گے تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، پھر آپ کو کسی تھراپسٹ کے پاس نہیں جانا پڑے گا، آپ کے دل کو خود بخود سکینہ بھی ملے گا، نور بھی ملے گا، طہور بھی ملے گا۔ اب یہ گہری باتیں ہیں جو آپ کو گہرائی سے بیٹھ کر سوچنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، آیت نمبر 55۔ وَإِذْ، اور جب، قُلْتُمْ، تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن، ہرگز، نومنا، ہم نہ مانیں گے، لکا، تجھے، حتیٰ، جب تک، نر اللہ، اللہ کو ہم دیکھ لیں، جہرتاً، کھلم کھلا، فَأَخَذَتْكُمُ، پھر تمہیں آ لیا یا تمہیں پکڑ لیا، صَاعِقَۃُ، بجلی کی کڑک نے، وَأَنْتُمْ، اور تم، تنظرون، دیکھ رہے تھے، تم دیکھ رہے تھے۔ لفظی ترجمہ، اب اس کا با محاورہ ترجمہ، با محاورہ ترجمہ، تفکر اور تدبر کے لیے۔ پھر اگلی سٹیج پہ ہم جائیں گے تفکر، جب ہم اس کی تشریح میں جائیں گے، ابھی تفکر اور تدبر کے لیے۔ اور جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ، جب تک ہم خدا کو سامنے نہ دیکھ لیں گے، تم پر، غور کریں ذرا، تم پر ایمان نہیں لائیں گے، تو تم کو بجلی نے آ گھیرا اور تم دیکھ رہے تھے۔
اب وہی جو آپ کو میں سمجھاتی ہوں، از سے دیکھیں، اس آیت مبارکہ کا آغاز از سے ہو رہا ہے، اور وہی آیتیں از سے ہوتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھاتا ہے کیا کہ کوئی نصیحت ایمان کی، اللہ کہتا ہے نصیحت ایمان لے لے، کوئی اپنے نفس کا دھیان کر لے، اطاعت رحمان، ظالموں کا انجام حقیقت شیطان اور آخرت کا سامان، تاکہ تو ہو جائے کیا جنتان والا۔ تو جن آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بات کرنی ہوتی ہے نصیحت اور حکمت کی، عبرت کی، ہدایت کی، تو اللہ تعالیٰ از سے ان آیات کا آغاز کرتا ہے کہ یعنی ایسا ہو چکا ہے۔ بھائی اس کا مطلب ہے یہ بات، یہ واقعہ گزر چکا ہے۔ اللہ اس واقعے کی طرف یاد ہمیں دلا رہا ہے، اس قصے کی اللہ واپس اگر ہمیں یاد دہانی کروا رہا ہے، اس کا مطلب ہے اس میں کوئی نہ کوئی ایسی نصیحت ہے، اس واقعے میں کوئی نہ کوئی ایسی حکمت ہے، کوئی نہ کوئی اس کے اندر ایسی ہمارے لیے اطاعت کی بات ہے جو اللہ چاہتا ہے ہم لیں۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ اس لیے اللہ کہہ رہا ہے وَإِذْ، وہ یاد ہے تمہیں، یعنی وہ واقعہ، اور جب تم نے کہا تھا۔ اب ہماری یہ سوچ ہی نہیں ہوتی، نہ ہمیں یہ سمجھایا جاتا ہے، اس والی آیات میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی نصیحت ایمان ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ظالموں کا انجام اللہ تعالیٰ بتا رہا ہوتا ہے، تاکہ ہم اس سے اپنی کہتے ہیں نا آخرت کا سامان کر لیں۔ اب آپ نے یہ باتیں اپنے ذہن میں بٹھانی ہے، اس والی آیات پہ اب میں نے اس طریقے سے میں نے دیکھنا ہے کہ اس کے اندر میرے لیے کون سی نصیحت ایمان ہے، کیا اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے، کوئی حقیقت شیطان بتا رہا ہے کہ ظالموں کا انجام بتا رہا ہے، اس آیت میں کیا ہے؟ آپ سمجھ رہے ہو؟ اس کو کہتے ہیں تدبر کرنا۔ یہ اگلی سٹیج ہے جو اللہ کہتا ہے کہ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ تالے کس بات کے؟ جو اللہ نے کہا ہے دنیا کی محبت کے تالے لگے ہوئے ہیں، کہ دنیا میں تو تم دوڑتے جاتے ہو اور قرآن کو بس پڑھ کے چھوڑ دیتے ہو۔ تالے کا یہ مطلب ہوتا ہے، یہ سچ مچ کا تالا نا آپ سمجھ لیں، تالے کا مطلب یہ ہوتا ہے تم تو بس اقرا پہ چھوڑے بیٹھے ہو قرآن کو، کیوں نہیں آگے تفکر تدبر کرتے؟ کیا تالے لگے ہوئے ہیں جو رکے بیٹھے ہو؟ تمہیں آگے کون جانے نہیں دیتا؟ نفس کے تالے ہیں، دنیا کی محبت کے تالے ہیں، کون سے تالے ہیں؟ تو یہ تدبر، پھر تدبر آپ کرو گے تو تفکر کی سٹیج آئے گی۔ تفکر، اب یہ ہے تفکر جو میں آپ کے ساتھ کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس آیت میں سمجھو، تفکر کرو۔ تفکر کا مطلب ہے ڈھونڈو، سمجھو تمہارے لیے اس میں کون سا نصیحت کا پہلو ہے، ہدایت کا پہلو ہے، لیکن ہم قرآن کو پڑھتے ہی غافلانہ ہے، ہمیں تو پرواہ ہی نہیں اس میں نصیحت ہے کہ حکمت ہے، ہدایت ہے کہ عبرت ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ ہم تو پڑھ کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، پڑھ لیا پڑھ لیا پڑھ لیا، آگے پتہ ہی نہیں کہ کچھ لیا بھی کہ نہیں، صرف پڑھ لیا، کچھ نہ لیا۔ تو کیا کیا بتائیں آپ، سوچیں ذرا۔ تو اللہ رب العزت کا لہجہ اس آیت مبارکہ میں خطابانہ ہے، حاکمانہ ہے، نصیحانہ ہے۔ آج اللہ ہمیں پکار رہا ہے، یہ رب کی پکار ہے، نصیحت کی پکار ہے، یہ اللہ کی ہمیں عبرت کی پکار ہے، یہ ہدایت کی پکار ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، پھر بھی وہ ہمیں پکار رہا ہے، ہمیں بلا رہا ہے، سنا رہا ہے، بٹھا رہا ہے، کیونکہ کل کو پھر حشر کے دن جب ہم اگر آج اللہ کی پکار نہیں سنیں گے نا، ہم اللہ کے کلام سے اور آیات سے نصیحت نہیں لیں گے نا، ہم اللہ کی پکار کو اگر آج نظر انداز کر دیں گے نا، تو حشر کے دن پھر اللہ بھی کہتا ہے کہ میں ایسے لوگوں سے نہ بات کروں گا، نہ میں انہیں دیکھوں گا، نہ میں انہیں بخشوں گا۔ یعنی جو سلوک تم نے میری قرآن کے ساتھ اور کلام کے ساتھ اور میری پکار کے ساتھ کیا تھا نا،
وہی سلوک پھر تمہارے ساتھ بھی حشر کے دن کیا جائے گا۔ اور سب سے زیادہ قرآن پاک میں یہ بھی ہے، ایسے لوگ جو قرآن سے اندھے بہرے بن کے گزر جاتے ہیں نا، حشر کے دن تو اللہ کہتا ہے میں انہیں اٹھاؤں گا ہی، اندھا ہی اٹھائے جائیں گے، کیونکہ انہوں نے قرآن کی آیات سے نکتے اور ہدایت کے جو اللہ تعالیٰ نے حصے رکھے تھے، لمحے رکھے تھے، وہ نہیں لیے۔ تو آپ نے اب غور و فکر کرنا ہے تاکہ جو ہمارا اس کے اندر نصیحت اور ہدایت کا نقطہ ہے وہ ہمیں ملے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ جب کتابانہ انداز میں ہوتا ہے، حاکمانہ انداز میں ہوتا ہے، تو ہم نے عاجزانہ، ہمارا کام کیا ہے؟ عاجزانہ، ہم غریبانہ، مودبانہ، فقیرانہ اللہ کی بارگاہ میں عاجزانہ بیٹھ جائیں کہ مولا تیرا کیا حکم ہے، تو فرما، تو ہم سے کیا چاہتا ہے، تو ہمیں کیا سمجھانا چاہتا ہے۔ ہمیں عاجزانہ اور مودبانہ اور فقیرانہ بیٹھنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کے جو حکیمانہ اور اللہ تعالیٰ کی جو حاکمانہ انداز ہے، نصیحت ہے، وہ ہمارے دلوں میں، سینوں میں اثر کر جائے۔ آپ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت مبارکہ میں پچھلی قوموں کی روش اور خاص طور پر بنی اسرائیل کی روش بتا رہا ہے ہمیں چند آیات سے کہ وہ کیا کیا کرتے تھے۔ یہ ان کی روش تھی نا۔ کیا آپ نے دیکھا اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم نے موسیٰ سے کہا، یعنی اتنی جرت تھی ان کی، دیکھیں، کیونکہ وہ قوم ہی کیا تھی؟ باغیانہ، ظالمانہ قوم تھی، جاہلانہ قوم تھی، اور اس کی نشانیاں اللہ میں بتا رہا ہے تاکہ ہم بھی دیکھیں کہ کہیں ہماری بھی روش باغیانہ، جاہلانہ، غافلانہ تو نہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں ہم نے تو یہ روش نہیں اپنائی ہوئی کہ ہم اطیع اللہ اطیع رسول کی بجائے ہم کہتے ہیں میں نے تو زمانے کے پیچھے جانا ہے، میں نے تو حالات کے مطابق چلنا ہے، میں نے تو رسموں و رواجوں پر چلنا ہے۔ یہ باغیانہ، یہ غافلانہ روش ہوتی ہے، یہ ظالمانہ روش ہوتی ہے۔ اور یہی روش دیکھیں بنی اسرائیل کی تھی کہ وہ کبھی، آپ نے جیسے پڑھا ہے پہلے پچھلی آیات سے، کہ کبھی وہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر طریقے سے ان کے اوپر بلا نازل کی، وبا نازل کی۔ بلا کیا تھی کہ جب وہ دیکھیں فرعون ان کے بیٹے ذبح کرتا تھا، بلا بھی نازل ہوئی، وبا بھی نازل ہوئی، بیماریاں اتنی ان کے اوپر آئیں، عذاب آئے۔ آپ کو پوائنٹ سمجھ آ رہا ہے؟ بلا اور وبا دونوں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً نازل کی، لیکن اس قوم کی روش کیا تھی کہ وہ ہر وقت دغا کرتے اور جفا کرتے، دغا کرتے اور جفا کرتے، دغا نبی سے کرتے، جفا اللہ سے کرتے۔ جب دور ہو جاتی وبا پھر نبی سے کرتے دغا، جب دور ہو جاتی بلا پھر کرتے اللہ سے جفا۔ آج مجھے آپ بتائیں کیا ہماری یہ روش ہے کہ نہیں؟ بیماری ہمیں آتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے توبہ طائب کرتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے روتے دھوتے ہیں، معافی مانگیں گے، وہ بیماری جب دور ہو جائے گی پھر وہی روش، پھر ظالمانہ، پھر غافلانہ، پھر دنیا کے پچھتاوے، پھر دنیا کی خواہشیں، حسرتیں، غم، رونے دھونے، پھر وہی چیزوں میں ہم پڑ جائیں گے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ ہماری وبا اور بلا، بیماری، پریشانی ہمیں بدلتی نہیں ہے، ہم بھی وبا اور بلا کے بعد اسی روش پہ چلے جاتے ہیں، دنیا کی خوشیاں اور حسرتیں، خواہشیں، پھر دنیا کے پچھتاوے ہمارے دلوں میں آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر دنیا نہیں ہے تو ہم سمجھتے ہیں ہے ہی کچھ نہیں، نہ آخرت کا غم، نہ ایمان کا غم، نہ قرآن کا غم، نہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا غم، سارا فنا کا غم۔ آپ ساتھ اپنا بھی جائزہ لیتے جائیں۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے اس آیت کے تناظر میں اپنا جائزہ لو، اپنا محاسبہ کرو، اپنے من کا تجزیہ کرو۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ تاکہ تم پھر اپنا
محاسبہ کرتے ہوئے تم پھر اللہ کی طہارہ کی طرف آؤ، تقویٰ کی طرف آؤ، تزکیہ کی طرف آؤ۔ دیکھیں اگر ہم اپنا جائزہ نہیں لیں گے نا، اپنا محاسبہ نہیں کریں گے، تو پھر ہمیں قرآن کی آیات سے کبھی بھی تزکیہ نہیں ملے گا۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ تزکیہ نہیں ملے گا، اطاعت نہیں ملے گی، اللہ کی محبت اور قربت نہیں ملے گی۔ اس لیے میں ساتھ ساتھ آپ کو کہتی ہوں اپنا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں، اپنے اندر دیکھیں کہ کہیں یہ حرکتیں، یہ روش کہیں ہماری بھی تو نہیں۔ تو آپ کو پھر جواب مل جائے گا کہ ہم کیوں دنیا میں روتے دوتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ روش ان لوگوں کی ہے جو کیا تھے؟ دغا والے تھے اور جفا والے تھے۔ دغا کرتے تھے نبی سے، جفا کرتے تھے اللہ سے۔ اور پھر ہوتا کیا تھا؟ ان کی انداز کیا ہوتا تھا؟ مطالبے کرتے تھے، شرطیں لگاتے تھے، اعتراضات کرتے تھے، کوئی حکم آ جائے تو انکار کرتے تھے۔ میں آپ کو دکھ کی بات بتاؤں، ہمارا بھی یہی حال ہے، پتہ ہے؟ ہم بھی شرطیں لگاتے ہیں، ایسا ہو جائے نا تو پھر میں ایسا کروں۔ اکثر لوگوں کو آپ یقین کرو میں کہتے ہوئے سنتی ہوں، یہ میرا کام ہو جائے نا پھر میں قرآن کی کلاس میں آؤں گی۔ نہ وہ کام ہوتا ہے، نہ قرآن کی کلاس میں آ پاتے ہیں۔ میں پہلے یہ فرض پورا کر لوں نا تو پھر میں قرآن کی کلاس میں آؤں گی۔ وہ فرض اللہ لٹکا ہی دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے تجھے شرطیں لگا رہے میرے ساتھ ہے؟ تیری اوقات، تیری شکل، تیری جرت ہے تو میرے ساتھ شرطیں لگا رہا ہے؟ یہ کام ہوگا تو میں آؤں گی، یہ مشکل حل ہو جائے۔ یعنی اللہ سے ہم بھی مطالبے کر رہے ہوتے ہیں، جب تک میرے سے یہ حالات نہ ہو جائیں، جب تک مجھے یہ نہ مل جائے، جب تک یہ نہ صحیح ہو، تب تک میں تو گھر سے نکل ہی نہیں سکتی۔ آپ ذرا سوچیں، ذرا غور کریں میں آپ سے کیا کہہ رہی ہوں۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ اعتراضات لوگ کرتے ہیں کہ قرآن کی کلاس میں کیوں آئیں، گھر میں کام ہمیں بہت ہے۔ یہ بھی انکار اور اعتراض کے انداز ہوتے ہیں کہ جب ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہوں گے نا تو ہم باہر جائیں گے، پہلے تو گھر والوں کو خوش کرنا ہے، بعد میں ہم جائیں گے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ تو یہ سارا کیا ہے؟ یہ مطالبہ، یہ انکار، یہ شرط، یہ اعتراض، یہ ساری غافلانہ روش ہے، جاہلانہ روش ہے۔ اگر آپ سوچیں ہم تزکیہ والے ہوتے نا تو ہم طہارت والے ہوتے، ہم تقوی والے ہوتے، ہم تو شکر والے ہوتے کہ اللہ نے ہمیں اتنی صحت، مہلت، ہمت دی ہے، اللہ نے مجھے پکار دی ہے، مجھے بلایا۔ تو دیکھیں موت کا بلاوا آنے سے پہلے اگر اللہ ہمیں قرآن کی طرف بلا لے تو یہ اللہ کی خاص رحمت ہے، یہ اللہ کی بڑی محبت ہے، یہ اللہ کی ہدایت ہے، یہ اللہ کی ہمارے لیے بخشش ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں موت سے پہلے تزکیہ اور طہارت کا موقع دیا ہوا ہے نا تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ لیکن اکثر لوگ، میں آپ کو بتاؤں، اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ کس طرح؟ جس طرح بنی اسرائیل نے کیا تھا، مطالبے سے، شرطوں سے، انکار سے اور اعتراضات سے۔ آپ سوچو قرآن کے نظریے سے اگر آپ دیکھیں تو کتنی بد نصیبی ہے ایسے لوگوں کی، ہے کہ نہیں؟ جنہیں موقع ملتا ہے اللہ کی طرف آنے کا، لیکن وہ کوئی نہ کوئی شرط رستے میں لگا دیتے ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ آپ نے بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا، کوئی نہ کوئی شرط بیچ میں لگا دیتے ہیں۔ ابھی یہ میرا بچہ چھوٹا ہے نا، یہ بچہ ذرا اسکول جانے لگ جائے پھر میں آؤں گی۔ ابھی یہ میرا مسئلہ ہے نا، یہ حل ہو جائے نا تو پھر میں آؤں گی۔ اگر اللہ یہ کر دے تو، اگر اللہ میرے لیے رستہ بنائے تو، اگر یہ کام ہو جائے نا میرا، یہ ہم نے کیا ہوا شروع، تو گھر میں اگر میں آ جاؤں گی تو گھر کو کون دیکھے گا؟ تو اس کو کہتے ہیں مطالبے، انکار، شرط اور اعتراضات۔ اسی طرح کر کے یہ روش جو بنی اسرائیل کی قوم تھی، وہ اپنی ہر ہدایت کا، نصیحت کا، رحمت کا موقع وہ ضائع کر دیتے تھے۔ ہر موقع سے وہ طہارت لینے کی بجائے وہ اللہ کی طرف سے غضب لیتے تھے، کیونکہ انکار اور شرطیں اور اعتراضات، آپ سوچو مطالبے کرنا اللہ کو خوش تھوڑی کرے گا، وہ تو اللہ کو ناراض کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہی تو بات بتا رہا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ یہی روش رکھی۔ جب بھی کوئی حکم آیا، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام جب تورات لے کر آئے اور جب وہ دیکھیں انہیں اللہ تعالیٰ نے بلا سے اور وبا سے بچا کر
جب انہیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو پار لگایا تھا، تو جب وہ پار آئے اور جب موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے تورات لے کر آئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے جب آ کر انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے اور تم لوگوں نے میری پیروی کرنی ہے اور اس کلام پر ہم نے عمل کرنا ہے، تو قوم نے کیا کہا؟ قوم نے کہا موسیٰ سے، جب تک ہم خود خدا کو سامنے نہ دیکھ لیں گے نا، دیکھیں ذرا مطالبہ دیکھیں کتنا بڑا تھا، جرت، آپ ان کی جرت دیکھیں کتنی زیادہ. یعنی یہ نہیں میں کہہ رہی کہ ہم بھی اس سے زیادہ گئے گزرے ہیں، میں آپ کو بتاؤں ہمارے حالات اس سے بھی زیادہ دیکھا جائے تو برے ہیں کہ ہمارے پاس سامنے قرآن ہے، ہمیں کوئی ڈر ہی نہیں. سامنے قرآن ہے، ہمیں کوئی چاہت ہی نہیں. سامنے قرآن ہے، کوئی خوف ہی نہیں. ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے نہ مرنا ہے نہ اللہ کے آگے پیش ہونا ہے. یعنی ہمارا بھی یہی حال ہے کہ جیسے ہمیں اللہ کے آگے تو جانا ہی نہیں، موت کا فرشتہ آ جائے تو جانا ہی نہیں، اللہ کے آگے پیشی ہونی ہی نہیں. ایسے ہم بیٹھے ہوئے بے پرواہ ہو کے اور یہ سوچ کے کہ جب تک اللہ میرے لیے کوئی خاص جب تک نہ سامنے آئے گا، کوئی معجزہ ہو تو میں جاؤں قرآن کی کلاس میں. یہی سوچ ہے نا، ہم جب تک خدا کو سامنے نہ دیکھ لیں، آپ سمجھ رہے ہو، تو تب تک ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے. اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہتے ہیں، بے پرواہ ہو کر بیٹھے رہتے ہیں، اپنی من موجی اور نفس پرستی میں جو زندگی گزار رہے ہیں نا لوگ، وہ ایسے معجزے کا انتظار کر رہے ہیں کہ یا وہ معجزے کا انتظار کر رہے ہیں یا وہ اللہ کی پکڑ کا انتظار کر رہے ہیں کہ سر پہ آ کے کوئی چیز گرے گی تو ہم بیٹھ کے قرآن کھولیں گے، یاسین پڑھیں گے، یا ہمارا جو بہت بڑے ہمارے جو مسئلے ہیں نا زندگی کے وہ حل ہوں گے تو ہم یعنی کہ بڑے شان کے ساتھ قرآن پڑھنے آئیں گے. تب ہمیں پتہ چلے گا اللہ واقعی چاہتا ہے، اللہ نے میرے سارے کام کر دیے، اب میں جا کے قرآن پڑھوں. ایسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں انتظار میں کسی معجزے کے کہ جب ہمارے لیے اللہ کا حکم ہوگا ہمارے سارے کام ہو جائیں گے. پھر یہ اللہ اصل میں آپ کو بتاؤں آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ اصل میں نا ذہنیت سمجھاتا ہے. آپ سمجھ رہے ہو، یہ نہ سوچا کرو یہ آئے تو ان کی بات اللہ ہم سے کیوں کر رہا ہے. یہ اللہ مینٹالٹی بتا رہا ہے کہ جن لوگوں کی یہ مینٹالٹی ہوتی ہے نا کہ انہیں اللہ حق کی طرف بلاؤ، قرآن کی طرف بلاؤ، تو وہ حیل و حجت کرنے لگ جاتے ہیں، اپنے کام بتانے لگ جائیں گے. میں آپ کو ہمیشہ کیا کہتی ہوں، نہ اپنے جذبات دیکھو، نہ اپنے خیالات دیکھو، نہ اپنے معاملات دیکھو، نہ اپنے مفادات دیکھو. یہ میں نے کہاں سے سیکھا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ باتیں میں نے خود سے بنائی ہیں؟ خود سے نہیں بنائی ہیں، یہ میں نے آیات سے لیے ہوئے نقطے ہوتے ہیں. جب نقطوں سے نقطے ملا کر میں آپ کو کہتی ہوں تو میں آپ کو روانی میں بتا جاتی ہوں. یہی میں نے آیات سے لیا ہوا. دیکھیں کہ وہ جو بنی اسرائیل کی قوم تھی وہ اپنے حالات دیکھنے لگ جاتی تھی. جب بھی نبی نے کوئی حکم دینا، جب نبی نے بتانا اللہ یہ کہہ رہا ہے جہاد کرو، اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ چلو، میری اطاعت کرو، اللہ کا حکم مانو، انہوں نے کہنا ابھی تو ہمارے حالات نہیں ہیں، ابھی تو ہمیں یہ پریشانی ہے، ابھی تو ہمیں یہ مشکل ہے، ابھی تو یہ کام ہے، ابھی تو ہم نے یہ کرنا ہے، ابھی تو ہم نہیں کر سکتے، آپ بس دعا کر دیں. موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اس طرح جیسے آج کل نہیں لوگ کرتے، آپ نے دیکھا ہوگا پیروں کے پاس چلیں بس تسی دعا کر دو جی، تھوڑا کم دعا کرنا ہے. تو وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کو جب دیکھیں بلا اور وبا آتی جا کے موسیٰ علیہ السلام کو پکڑ لیتے، دعا کرتے ہیں آپ یہ بیماری یہ بلا ٹل جائے. تو جب وہ بلا چلی جاتی، وہ وبا چلی جاتی، موسیٰ علیہ السلام جب انہیں حق کی طرف بلاتے تو پھر کہتے کہ ابھی تو نہیں، ابھی تو ہم یعنی کہ تیار نہیں ہیں، ابھی تو ہم مصروف ہیں، ابھی تمہارا یہ مطالبہ ہے، ابھی تو ہم اس وجہ سے انکار کر رہے ہیں، ابھی تو جب نر اللہ، جب تک اللہ ہمیں نظر نہ آئے گا ہم نے ماننا ہی نہیں ہے. تمہیں نہیں ماننا، ہم تمہیں نہیں مانیں گے. دیکھیں وہ کہہ رہے تھے نؤمن لک، تمہیں نہیں مانیں گے. یعنی وہ کہہ رہے تھے کلام تو حق ہے، تم جو کہہ رہے ہو نا کہ میری پیروی کرو، میری اطاعت کرو، یہ کلام اللہ کا ہے، یہ نہیں ہم مانتے. کہ تم جو کہہ رہے ہو وہ حق ہے، کلام تو اللہ کا ہے، تم حق نہیں ہو، تم جو کہہ رہے ہو وہ سچ نہیں ہے. جب تک کہ جہرتن ہم اللہ کا کھلم کھلا جب تک ہم دیدار نہیں کر لیں گے. آپ سمجھ رہے ہو؟ حالانکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ اللہ کا جو دیدار ہے
اس دنیا میں اللہ کا قرآن، اللہ کا دیدار ہی تو ہے۔ اللہ کا کلام کیا ہے؟ اللہ کی آیات، جو اللہ نے نہی عن المنکر، جو اللہ نے ہمیں سارا حق کا راستہ، صراط المستقیم، صراط المستقیم کیا ہے؟ اللہ کے دیدار کی تیاری ہی تو ہے۔ صراط المستقیم پر چلو، اللہ کی مرضی پر چلو، رسول کی پیروی پر چلو، یہ تیاری ہی تو ہے۔ اس راستے پر چلو تو پھر اس کے اینڈ پہ تمہیں الی ربیہا ناظرہ، اینڈ پہ اللہ کا دیدار، تم آغاز تو کرو۔ یہی تو میں آپ کو سمجھاتی ہوں باتیں۔ ہمارا کام بندگی کرنا ہے، ہمارا کام عاجزی کرنا ہے، ہمارا کام زاری کرنا ہے، ہمارا کام فقیری کرنا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ ہمارا کام مطالبے کرنا نہیں ہے، شرطیں لگانا نہیں ہے، اعتراضات کرنا نہیں ہے، اور نہ ہی انکار کرنا ہے۔ جب آپ کو کوئی حق کی دعوت دے نا، یہ یہاں سے میں نے سیکھا ہے، جب آپ کو کوئی حق کی دعوت دے تو کبھی انکار نہ کیا کریں۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں؟ فوراً اپنی مصروفیات دیکھنے لگ جاتے ہیں، یا کہہ دیتے ہیں نہیں میں تو نہیں، میں تو اگر ٹائم ملا، اگر، یہ دیکھیں شرط آگے کہ نہیں، اگر مجھے ٹائم ملا، اگر کچھ کرنے کو نہ ہوا تو میں آ جاؤں گی۔ یہی تو باتیں میں آپ کو بتا رہی ہوں، قرآن میں یہی تو بتا رہا ہے۔ یہ مطالبے، یہ انکار، یہ شرطیں، یہ اعتراضات، یہ اپنے حالات، یہ اپنے واقعات، اپنے جذبات، یہ اپنے مفادات، کون کرتا تھا؟ یہ روش کس کی تھی؟ بنی اسرائیل کی تھی۔ لیکن آج کتنے دکھ کی بات ہے، یہ روش ہماری بھی ہے کہ نہیں؟ اور ہم اس پر لا علم اور کہتے ہیں نا بے شعور لوگ ہیں۔ بے شعور ہیں کہ نہیں؟ جب کوئی دیکھیں ہمیں ذکر کے لیے بلائے، محفل کے لیے بلائے، اب دیکھیں محفلیں بھی ساری جو ہیں وہ جہاد والی نہیں ہوتی، کئی محفلیں فساد والی بھی ہوتی ہیں، یہ الگ ٹاپک ہے اور میں ادھر نہیں جا رہی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ہر محفل میں جا کے تو میں جہاد ہی کروں گی، نہیں، کچھ محفلوں میں فساد بھی ہوتے ہیں، اس لیے سوچ سمجھ کے جایا کریں۔ جس محفل میں ایسا ذکر ہو کہ وَتَبَتَّلِ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، جہاں آپ جا کے دنیا بھول جائیں، وہ محفل میں جایا کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی سمجھایا، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھو جہاں تمہیں جا کے اللہ یاد آئے، جن کی باتوں سے تمہیں آخرت ملے، اور جن کا عمل دیکھو تو تمہیں حق کی معرفت مل جائے۔ اس محفل میں بیٹھا کریں جہاں یہ لوازمات ہوں۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ اس محفل میں نہ جایا کریں جہاں دنیا کی باتیں ہوں، دکھاوے ہوں، جہاں کہتے ہیں نا غیبتیں ہوں، جہاں فساد ہو۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ تو ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے کسی بھی محفل میں جانے کا؟ کسی بھی محفل میں جانے کا مقصد یہ ہونا چاہیے، میں نے کوئی عبرت، میں نے کوئی نصیحت، میں نے کوئی اللہ کی خشیت، میں نے اللہ کی محبت کی طرف ایک قدم آگے جانا ہے۔ وہ محفل جہاد والی ہے، وہاں جائیں۔ لیکن جس محفل میں جا کے فساد اور دکھاوے اور دنیا کی باتیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے ہونے ہیں، ایسی محفل فساد کی محفلیں ہوتی ہیں، جہاں سے آپ کو آگے نہیں پیچھے آپ گر جائیں، 2 قدم آگے نہ جائیں، 4 پیچھے چلے جائیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایسی محفلوں میں جانے سے بہتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تنہائی بہتر ہے۔ میں آپ کو بتاؤں اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کس محفل میں کون سی حدیث کس محفل کے مطابق ہے۔ ہم ساری محفلوں کو کہہ دیتے ہوتے ہیں، سارے ہی بیٹھ کے جو محفلیں ذکر والی ہیں، یہاں پہ اٹھنے سے پہلے یہاں غیبت ہو رہی تھی، چلو جی غیبت کی دعا پڑھو۔ ساری محفلیں جہاں دنگے فساد ہو رہے تھے، یہ تو اللہ کی محفل تھی، پتہ ہی نہیں، شعور ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو یہی تو بتا رہی ہوں۔ تو شعور کے ساتھ جایا کریں، تاکہ شکر کے ساتھ بیٹھا کریں اور اللہ کی محبت کا شوق لے کر گھر میں آیا کریں۔ یہ نہیں کہ دنیا کی باتیں لے کر گئے، بیٹھ کے فساد کیا اور گھر آئے تو ادھر ادھر کی فساد لے کر آئے۔ یہ روش کس کی تھی؟ یہ بنی اسرائیل کی تھی، کہ جب بھی انہیں موقع ملتا انہوں نے فساد ہی کیا، نبی کے ساتھ مل کر جہاد نہ کیا۔ تو یہ آپ کی تربیت کے پہلو ہیں جو بیچ میں آیت کے آ رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا کہا تھا کہ تم نبی کی پیروی کرو۔ تو انہوں نے نبی سے کیا کہا تھا کہ ہم لن نؤمنا، ہم نہ مانیں گے لکا تجھے، ہم تجھے نہ مانیں گے۔ لیکن یہاں دیکھیں گہرا پوائنٹ دیکھیں، آج یہ ایک طبقہ ہے جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
عظمت اور شان کو نہیں مانتا. ہمارے درمیان بھی ایک ایسا طبقہ ہے، آپ کو پتہ ہے، میں بار بار کیا کہوں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر آپ نبی کی شان اور عظمت کو نہیں مانتے تو یہ نبی ہی تو ہے جسے اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ نبی تمہیں لتہدی اللہ صراط مستقیم، یہ نبی صراط المستقیم کا راستہ دکھائے گا. یہ نبی تمہیں لیخرجکم من الظلمات الی النور، یہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لے کر آئے گا. تو جب تم نبی کی اطیعوا اللہ اطیعوا رسول، اللہ کہتا ہے اس نبی کی اطاعت کرو، اس نبی کی شان کو مانو، اس نبی کی عظمت کو مانو، اس نبی کی پیروی کرو. تو جب ہم نبی کی ہی شان کو نہیں مان رہے، کلام کو مان رہے ہیں، تو آپ مجھے بتاؤ ہم کبھی بھی اللہ تک پہنچ اللہ کو راضی کر نہیں سکتے. کیونکہ یہی روش بنی اسرائیل کی تھی کہ کہتے تھے کلام تو حق ہو سکتا ہے لیکن تمہیں نہیں ہم مانتے، کہ تمہاری زبان سے تمہارے ذریعے اللہ کلام بھیج رہا ہے، یعنی تمہاری عظمت نہیں ہم نے ماننی. ان کا پوائنٹ یہ ہوتا تھا تمہاری ہم نے شان اور عظمت کو نہیں ماننا جب تک، شرط کیا لگائی، جب تک نر اللہ، ہم نہ دیکھ لیں اللہ کو. اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ، اللہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ انتہا کے ظالم، انتہا کے جاہل اور غافل لوگ تھے. جہرتاً انہوں نے اللہ کے دیدار کا مطالبہ کر دیا جو اللہ نے آخرت میں کروانا ہے. یہاں تو اللہ کہتا ہے وہ راستہ لے لو، تیاری کر لو، زاد راہ لے لو، طہارت والے بن جاؤ، نور جمع کرو تاکہ تم آخرت میں میرے دیدار کے قابل بن جاؤ. آپ سمجھ رہے ہو؟ لیکن انہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کیونکہ وہ نفس پرست، وہ دنیا پرست، وہ مال پرست لوگ تھے. آج بھی آپ دیکھ لیں جو لوگ دنیا پرست اور نفس پرست ہوتے ہیں نا، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کی سمجھ نہیں آتی. وہ کہتے ہیں ڈائریکٹ اللہ تک جاؤ، نبی کے وسیلے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر کیا سمجھا رہا ہے کہ جو میرے نبی کے وسیلے کو اور عظمت کو، شان کو نہیں مانتے، نبی سے مطالبے کرتے ہیں، نبی پر اعتراض کرتے ہیں، نبی کی شان گھٹاتے ہیں یا نبی کی عظمت کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، تو پھر ہوتا کیا ہے ان کے ساتھ؟ فَأَخَذَتْكُمْ، اللہ کہتا ہے پھر میں انہیں پکڑ لیتا ہوں، صَاعِقَةٌ، بجلی کی کڑک سے. ایسی ایک دم ان کے اوپر کوئی پریشانی، کوئی بیماری اللہ ایسی مسلط کر دیتا ہے جو وقتی نہیں ہوتی، پھر وہ دائمی ہوتی ہے. لیکن سب سے بڑی دائمی اللہ کی طرف سے پکڑ کیا ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے؟ شعور کا نہ ہونا. آپ کو میں بتاؤں، آپ تو سمجھتے ہیں نا کہ صرف بندہ بیمار اگر جسمانی ہے تو یہ پتہ نہیں کوئی بیماری ہے. میں آپ کو بتاؤں جسمانی بیماری سے بڑی بیماری جو ہوتی ہے نا وہ بندے کی ذہنی، اور میں آپ کو بتاؤں جو قلبی بیمار لوگ ہوتے ہیں نا وہ جسمانی بیماری سے بھی زیادہ بڑی بیماری ہوتی ہے. جنہیں شعور ہی نہیں ہے، جنہیں سمجھ ہی نہیں ہے، جنہیں فہم ہی نہیں ہے، جن کے پاس بصیرت ہی نہیں ہے، جن کے پاس حکمت ہی نہیں ہے، جن کے پاس قرآن کی ہدایت اور قرآن سے نصیحت ہی نہیں ہے. تو ایسے ہی جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ زیادہ پھر باتیں کرتے ہیں. یہ آپ دیکھ لیں، نوٹ کر کے، جو دنگے فساد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، جو لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، وہ اندر سے خالی لوگ ہوتے ہیں. ان کے پاس کوئی شعور نہیں ہوتا، قرآن کا نور نہیں ہوتا، قرآن کی ان کے پاس حکمت نہیں ہوتی، قرآن کا فہم، اسرار و رموز، انوار و تجلیات نہیں ہوتے، بصیرت والے نہیں ہوتے. صرف آنکھوں کا نور ہوتا ہے، دل کا نور نہیں ہوتا. آپ سمجھ رہے ہو؟ تو پوائنٹ، جو ایک گہرا پوائنٹ میں آپ کو یہاں سمجھانا چاہ رہی تھی، دیکھیں جو لوگ نبی کا انکار کرتے ہیں نا وہی تو لوگ ہوتے ہیں جو اپنے من کے کافر ہوتے ہیں. اللہ کا انکار، دیکھیں اللہ کا انکار کرنے سے تو آپ مشرک ہو جاتے ہو، مشرک لوگ ہو جاتے ہیں جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، لیکن جو نبی کا انکار کرے وہی تو کافر ہوتا ہے. یہی تو فرق ہے. دیکھیں ایک کہتے ہیں نا اسلام لانے میں اور ایمان لانے میں، یہ دو چیزیں ہیں. دیکھیں کوئی بھی بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتے ہو، لیکن کیا یہ ظاہری ہے، لسانی ہے، یہ وقتی ہے، یہ پہلا قدم ہے، یہ تیاری ہے. جب ہم
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں تو ہم لسانی مسلمان ہوتے ہیں، ہم ظاہری مسلمان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اب ہم نے اس کے بعد بننا ہے قلبی مومن بننا ہے، تو وہ تبھی ہوگا جب ہم تزکیہ، طہارت، ہم اطاعت اور نبی کی رحمت اور برکت اور نبی کی عظمت اور نبی کی شان کو ماننے والے ہوں گے نا، تو ہم بنیں گے مومن۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہی تو سمجھا رہا ہے کہ جو مسلمان جو ہوتے ہیں انہیں وہ تو ظاہر دیکھ کے مسلمان ہو گئے، لیکن جو مومن ہوتے ہیں وہ پھر نشانیاں دیکھتے ہیں، اللہ کی نشانیاں دیکھتے ہیں۔ دیکھیں انہیں یہ کہنے کی معجزے کے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ کچھ ہوگا تو ہی ہم جائیں گے اللہ کے راستے میں۔ میں آپ کو بتاؤں، جو اللہ کے راستے میں جانا چاہتے ہیں، جو مومن ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کو نشانیاں اپنی اور طرح کی دکھاتا ہے۔ وہ اس بات کا انتظار نہیں کرتے کوئی معجزہ ہو، کوئی ہمارے اوپر کوئی حملہ ہی ہو، کوئی ہمارے اوپر کوئی حادثہ ہی ہو تو ہی ہم اللہ کی طرف آئیں گے۔ جو اللہ کے مسلمان جو لوگ ہوتے ہیں، حقیقی مسلمان، اللہ تعالیٰ انہیں ساری کائنات میں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، نشانیاں دکھاتا ہے نا۔ اللہ کہتا ہے آسمان کو دیکھو بغیر ستونوں کے کھڑا ہے، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ زمین کا میں جو سبزہ بچھایا ہے، جو پہاڑوں کو میں نے کھڑا کیا ہے، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ جو مسلمان ہوتا ہے وہ تو یہ نشانیاں دیکھ کر مسلمان ہوتا ہے، اسے اللہ کے دیدار کی دنیا میں یہ نشانی نہیں چاہیے۔ دنیا میں اللہ کا دیدار کیا تو پھر تو سب کچھ ختم ہو جانا ہے۔ دنیا میں اللہ کا دیدار نہیں ہے، اللہ کا چہرہ نہیں ہے، دنیا میں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ کے آسمان کو دیکھو، اللہ کے کلام کو دیکھو، اللہ کی جو دی ہوئی نعمتوں کو دیکھو، اللہ کی دی ہوئی سہولتوں کو دیکھو، یہی تو ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ ہمیں دکھا رہا ہے اپنی نشانیاں۔ یہ میری نشانیاں دیکھو، پھر میرا کلام دیکھ کے میرا راستہ لو، پھر میرا نبی سلطان المبین، میری سب سے بڑی نشانی میرا نبی ہے۔ لیکن جو جاہل لوگ ہوتے ہیں وہ نبی سے مطالبے کرتے ہیں، لیکن جو مسلمان ہوتے ہیں وہ نبی کو اللہ کی نشانی سمجھ کر حق کے راستے پر چلتے ہیں۔ اب یہ پوائنٹ نوٹ کریں، گہرا پوائنٹ۔ ایک مسلمان کو دنیا میں اللہ کی کائنات کی نشانیاں، کائنات میں اللہ کی نشانیاں نظر آتی ہیں، اور یہ جو متقی ہوتا ہے اسے قرآن کی آیات میں اللہ کی نشانیاں نظر آتی ہیں۔ کہ قرآن میں دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے یہ زمین آسمان میں نے بنائے، تو متقی جو بندہ ہوتا ہے باہر جب دیکھتا ہے تو اسے قرآن کے اندر کائنات کی نشانیاں آیات کی صورت میں نظر آتی ہیں۔ اور جو مومن بندہ ہوتا ہے اسے قرآن کے اندر اللہ کی صفات نظر آتی ہیں کہ واقعی اللہ رحیم ہے، اور پھر وہ باہر دیکھتا ہے اللہ کتنا رحیم ہے، ہر کسی کو رزق دے رہا ہے، ہر کسی کو معاف کر رہا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو جو محسنین ہوتے ہیں ان کے لیے رسول اللہ کی ذات میں نشانیاں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کو پہنچایا، سنایا اور سمجھایا، تو محسنین نے در مصطفیٰ سے تزکیہ اور طہارت اور تربیت کو پایا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ مسلمان کے لیے نشانیاں ساری کائنات میں ہیں، متقین کے لیے نشانیاں قرآن کی آیات میں ہیں، مومنین کے لیے نشانیاں اللہ کی صفات میں ہیں، محسنین کے لیے نشانیاں رسول اللہ کی ذات میں ہیں، اور صالحین کے لیے نشانیاں دائمی حیات میں ہیں۔ جب وہ قرآن پاک میں دائمی حیات آخرت کے بارے میں پڑھتے ہیں تو صالحین کی روح اس طرف لپک جاتی ہے، اس طرف چلی جاتی ہے، اس میں گم ہو جاتی ہے، اور وہ دائمی حیات کو اپنا لیتے ہیں، وہ اس وقتی حیات کی فکر سے نکل جاتے ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو صالحین کے لیے نشانیاں دائمی حیات میں ہیں، مخلصین کے لیے نشانیاں قرآن کے مقامات میں ہیں۔ دیکھیں وہی قرآن جب عام لوگ پڑھتے ہیں تو انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا، وہی قرآن جب مخلصین پڑھتے ہیں تو انہیں مقامات نظر آتے ہیں کہ یہاں بلندی ہے، طور جیسی بلندی ہے، یہاں پہاڑ جیسی عظمت ہے، یہاں اللہ کہہ رہا ہے الی ربی ہا ناظرہ، یہاں اللہ کہہ رہا ہے فتبعونی، یہاں محبت کی عظمت ہے، یہاں اللہ کی شان کی عظمت ہے، یہاں قربت کی عظمت ہے۔ تو مخلصین کے لیے نشانیاں قرآن کے مقامات میں ہیں۔ پھر اسی طرح مصطفین جو اس سے اونچے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے نشانیاں قرآن کے انوار و تجلیات میں ہیں،
انہیں قرآن کی آیات سے انوار و تجلیات ملتے ہیں، ان کے سینے کو اللہ تعالیٰ طرح طرح کے دنیا میں ہی اللہ ان کو شراب طہور اور سکینہ کی اللہ تعالیٰ لذتیں اور محبتیں اور تڑپ عطا فرماتا ہے۔ کن کو؟ وہ جو مصطفین کے مقام پر ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح دیکھیں جو سب سے اونچے درجے والے لوگ اللہ کی بارگاہ میں ہوتے ہیں، مقربین، وہ قرآن سے انہیں کیا ملتا ہے؟ دائمی حیات، انہیں حیات کے بعد، ممات کے بعد آخرت مل جاتی ہے۔ وہ اس دنیا سے کنارہ کر جاتے ہیں اور وہ اللہ کی ذات کا سہارا لے لیتے ہیں اور وہ ہر دم آخرت کا نظارہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا جس طرح کا جس کا حال ہوتا ہے ویسی اس کو نشانیاں قرآن سے ملتی ہیں۔ اس لیے کوئی بھی یہ جرت نہیں کرتا کہ مجھے اللہ دکھاؤ اور اللہ کا نظارہ کرواؤ، کیونکہ ہر مسلم متقی مومن کو پتہ ہے اللہ کا نظارہ الی ربیہا ناظرہ مقربین کو ہوگا اور آخر میں ہوگا۔ لیکن جو منافقین، جاہلین، غافلین، ظالمین، مفسدین ہوتے ہیں وہ مطالبہ، مقابلہ اور مجادلہ، لڑائی جھگڑے اور دنگے فساد میں پڑے رہتے ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن جو مسلمان ہوتا ہے وہ تو ساری توجہ اس بات پہ رکھتا ہے کہ میں نے قرآن تک داخلہ اور اللہ سے رابطہ اور اللہ کا راستہ لینا ہے، وہ مطالبوں میں نہیں پڑتا۔ اور جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ مطالبے کبھی نہیں کرتے، نہ وہ شرطیں لگاتے ہیں، نہ وہ انکار کرتے ہیں، نہ وہ اعتراض کرتے ہیں۔ جو ایمان والے ہوتے ہیں نا وہ اپنا محاسبہ کرتے ہیں، نفس سے مجاہدہ کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت میں وقت صرف کرتے ہیں اور اللہ کی قربت کو پانا چاہتے ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ وہ بیٹھ کے کسی معجزے کا انتظار نہیں کرتے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو لوگ بیٹھے انتظار کرتے رہتے ہیں یا شرطیں لگاتے رہتے ہیں، پھر ہوتا کیا ہے؟ جو وہ چاہتے ہیں نا وہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ یہ کام ہو جائے گا تو ہم اللہ کی طرف آئیں گے۔ وہ کام ہوگا لیکن اللہ ان سے زندگی کی مہلت لے لیتا ہے۔ اگر وہ کام ہو بھی جائے، وہ شرط پوری ہو بھی جائے، وہ ان کا مطالبہ پورا ہو بھی جائے، تو اللہ ان سے کیا وہ شوق، وہ توفیق ہی چھین لیتا ہے کہ یہ کبھی قرآن کی طرف آئے، کبھی رحمان کی طرف آئے، کبھی ایمان کی طرف آئے۔ کیونکہ اللہ اپنا قانون بتا رہا ہے، اس آیت میں اللہ اپنا قانون بتا رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو میرے ساتھ یہ جرت کرتے ہیں، جو اتنی بغاوت کرتے ہیں، میرے ساتھ اتنی شرارت کرتے ہیں، اپنے اوپر ظلمت کرتے ہیں، تو پھر ان کے ساتھ انجام ان کا وہی ہوگا جو بنی اسرائیل کا ہوا ہے۔ کیونکہ اللہ کا قانون کبھی نہیں بدلتا۔ اللہ نے یہ قرآن پاک میں فرمایا ہوا ہے، لا تبدیل سنت اللہ، اللہ کی سنت کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ تو اللہ کہتا ہے پھر ہوگا کیا؟ اور ہوا کیا تھا؟ پھر انہیں آ لیا بجلی کی کڑک نے، ان کے اوپر اللہ ایسی بیماری مسلط کر دیتا ہے کہ انہیں ہوش ہی نہیں آتا۔ جو پہلے تھوڑا سا ہوش تھا بولنے کا اور شرطیں لگانے کا، اللہ ایسا ان کے اوپر کوئی چیز، کوئی بیماری، کوئی پریشانی مسلط کر دیتا ہے کہ وہ ہوش بھی نہیں رہتا جو پہلے تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ ایسی ہو جاتی ہے کہ اب وہ آپ کو جب بھی نظر آئیں گے بیماری، پریشانی، ناشکری، مایوسی، اسی میں نظر آئیں گے۔ اللہ کہتا ہے پھر ان کی ایسی حالت ہو جائے گی جیسے بنی اسرائیل کے اوپر جب انہوں نے مطالبہ کیا اور نافرمانی کی تو تم کو بجلی نے آ گھیرا اور تم دیکھ رہے تھے۔ جب بجلی نے آ گھیرا تو تم دیکھ رہے تھے، کڑک سے بے ہوش ہو گئے تھے، جس طرح وہ بہت تفاسیر میں آتا ہے کہ وہ مر گئے تھے جو لوگ آئے تھے مطالبے کرنے والے، تو جس طرح ان کی حالت ہوئی تھی، ان سے برداشت نہیں ہوا، ان کے اندر ہمت نہیں تھی، تو یہی حال تمہارا بھی ہو سکتا ہے تمہاری برداشت سے بڑھ کے تمہارے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے کہ تم کسی بھی قابل نہ رہو اور تم اپنی لاچاری کا تماشا خود دیکھتے رہو، اپنی بیماری خود دیکھتے رہو، کچھ بھی نہ کر سکو، نہ بچا سکو، نہ حق کے رستے کی طرف جا سکو۔
آج آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے، یعنی اگر میں آپ کو کہتے ہیں نا اسی آیت کے تناظر میں بتاؤں، آج دیکھیں کیا ہو رہا ہے فلسطین میں، بتائیں۔ جس طرح ہم کہتے رہتے ہیں نا یہ ہو یہ ہو یہ ہو، آج مجھے بتائیں فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ نہ ان کے پاس عزت، نہ تحفظ، نہ حفاظت، نہ کوئی کہتے ہیں نا گھر، نہ کوئی برکت، نہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ آگے نہ پھر صاعقۃ، ایسی کوئی کڑک، ایسی کوئی اللہ کی پکڑ کہ تم اللہ کہتا دیکھتے ہی رہ جاؤ گے اب یہ ہو کیا رہا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ اللہ کہہ رہا ہے تیری تو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ ملے یہ ملے یہ ملے، دیکھ میں یہ بھی کر سکتا ہوں، نہ جان نہ مال نہ اولاد نہ گھر بار، کسی چیز کی تحفظ اور عزت انہیں ہے ہی نہیں۔ تو نصیحت اللہ کیا ہمیں دے رہا ہے؟ غنیمت جانو، یہ وقت اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ غنیمت جانو، یہ وقت، یہ صحت، یہ مہلت، یہ عزت، یہ حفاظت، یہ فرصت تمہارے پاس ہے، اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کا راستہ لے لو، صراط المستقیم پر آ جاؤ، تقوی والے بن جاؤ، اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرنے والے بن جاؤ، کیونکہ یہ مہلت یہ وقتی ہے، یہ نہ ہو اس سے بھی جاؤ جو فلسطین میں ہو رہا ہے آج۔ تو وہاں پہ دیکھیں کیا وہ شرطیں لگانے کے قابل ہیں؟ کیا وہ کچھ کہنے کے قابل ہیں یہ ہوگا تو یہ کریں گے؟ کچھ ہے ہی نہیں اب تو، اب کہیں کیا، اب کدھر کو جائیں؟ اب تو جان بھی کہتے ہیں نا جان کے بھی اب لالے پڑے ہوئے ہیں کہ جان ہی کسی طرح بچ جائے، اب تو کسی چیز کا تحفظ رہا ہی نہیں۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ تو اللہ کہہ رہا ہے تم دیکھ رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت دے رہا ہے، عبرت دے رہا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ غفلت سے جگا رہا ہے، ہمیں اپنی طرف بلا رہا ہے، اللہ ہمیں جنت کا اور بخشش کا رستہ دکھا رہا ہے۔ اللہ سے دعا کریں، آپ دعا کریں، ہر آیت دیکھ کر دعا کیا کریں، یا اللہ ہمیں ہر آیت سے نور، تقوی اور طہارت اور تزکیہ لینے والا بنا۔ یا اللہ کریم ہمیں نصیحت، حکمت اور ہدایت لینے والا بنا، اس سے پہلے کہ ہمارا یہ حال ہو جائے کہ ہم صرف دیکھتے ہی رہ جائیں اور کچھ بھی ہمارے بس میں نہ ہو، کچھ بھی ہمارے اختیار میں نہ ہو۔ اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے آج لے لو تقوی کا ظاہرہ، آج آ جاؤ پیروی مصطفیٰ کی طرف، آج آ جاؤ بندگی کی طرف، یہ نہ ہو کل تم دیکھتے ہی رہ جاؤ۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ تو بہت سوچنے کی، غور کرنے کی یہ آیت مبارکہ ہے۔ اللہ رب العزت اس سے ہمارے من پر پڑے ہوئے جہالت اور غفلت کے اللہ پردے ہٹائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نور مصطفیٰ، رحمت مصطفیٰ کے دامن میں اللہ تعالیٰ ہمیں چھپنے والا بنائے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر بیماری، محتاجی، پریشانی، تنگی اور سختی سے بچا لے۔ آمین ثم آمین۔